بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور پہ آپ لوگ براہ راست ہر روز کی طرح اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارے کے فارمیٹ کو آپ سب احباب جانتے ہیں۔ لائیو کال کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کی نشست کا سلسلہ رہتا ہے پروگرام میں، اور احباب کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام کا حصہ ہیں، مکمل طور پہ پروگرام استخارہ کا آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت محترم المقام عزت مآب جناب پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ کی محبت ہے جی، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ خوبصورت القابات سے ہم کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور یہ محبتیں سلامت رہیں، یہ محبتوں کا رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ اور قبلہ پیر صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کریں گے۔ رمضان شریف کے اس آخری عشرے کا آغاز جو ہو چکا ہے، آج 21 رمضان ہے، اور شہادت بھی ہے آج حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، اور اس اعتبار سے بھی یہ دن بہت فضیلت والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، الحمدللہ جمعے کی نماز کی سعادت بھی ہم سب نے حاصل کی ہے، اس حوالے سے بھی فضیلت والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جو شب گزری ہے اور آج کا دن، یعنی کہ اس حوالے سے بھی فضیلت والا ہے۔ تاخیراتوں میں وہ شب جو کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کا کرم کہ پروردگار نے ہمیں یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر میسر کیے ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس رب قدوس کی بارگاہ میں وہ کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں اور کریں گے آج بھی انشاءاللہ۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے آپ سب لوگوں کو۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب سے کچھ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں تو لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں، اور وظائف بھی پوچھتے رہتے ہیں، لوگ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص جو دن ہیں جن دنوں میں خود کو نکھارنے کا اور خود کو سنوارنے کا موقع رب کی جانب سے ہمیں ملتا ہے، وہ دن اگر ہم غفلت میں گزاریں گے تو یقیناً پھر مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہر بندہ ہوتا نظر آتا ہے، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں، اور پھر لوگ ہر جگہ پہ جا کر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اپنی اپنی جانب سے۔ تو آخری عشرہ اس ماہ مبارک کا، اور جہنم سے آزادی کا پیر صاحب چونکہ عشرہ ہے آپ بھی جانتے ہیں، تو بندہ مومن کے لیے کیا ترغیب ہے رب کائنات کی جانب سے اور اللہ کے حبیب کی جانب سے، میں چاہوں گا اس پر گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ سلسلہ بھی کالرز کا شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں تاکہ کالرز کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بھاگ نہ جائیں، تو پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں مسز حمید بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں اور ایک ہی بیٹا ہے، 6 سال کا تھا میری میاں فوت ہو گیا، تو اس کی شادی کی ہے، لیکن شادی کے بعد بہو جو ہے وہ بہت تنگ کرتی تھی، اور اب بیٹا جو ہے اس کے 2 بچے ہیں وہ الگ ہو گیا 2 سال سے، اور بدتمیزی کرتا، ملنے کے لیے بھی نہیں آتا، بچوں کو بھی دے کے نہیں آتا۔ تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اپنی والدہ کے پاس آئے کر کے اللہ بات کر دے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ محمد حارث کریم۔ اچھا جی، ٹھیک چلیں انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو اپنے والدین کی عظمت کا، قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ گزر جاتی ہیں تو وہ پھر آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ خوش قسمتی ہے آپ کے بیٹے کی کہ اگر آپ سلامت ہیں اور آپ تقاضا اس طرح کرتی ہیں کہ میرا بیٹا آئے اپنے گھر پہ، اس سے ملے آ کر، تو آپ کے بچے کو چاہیے یقیناً
کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرے. ماں باپ سے بڑھ کے اور کوئی نعمت اور کوئی دولت انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی. پیر صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب. آج بڑا خوبصورت دن ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے. رات لیلۃ القدر کی بھی گزری ہے اور مولا کائنات اللہ اکبر کی آج شہادت کا دن بھی ہے. اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. اور جن جن کے مسائل ہیں میری بہنہ نے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ ماں ہیں, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خود اسے سوچنا چاہیے کہ بیٹے کتنی مائیں آپ ہمارے پروگرام میں سوال کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے. ماں مانگ مانگ کے اولاد لیتی ہے اور پھر اولاد کا رویہ اس طرح ہو جاتا ہے, تربیت کا فقدان بھی ہے. میری بہنہ آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں. اور پھر آپ ماں بھی ہیں, یہ تسبیح بھی پڑھیں, اللہ کے حضور میں دعا کریں. آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رحم میں جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے آپ کی, اور ان کے دل میں آپ جو ہے محبت پیدا فرمائے. آمین جی آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. کالر اور ہیں ایک نیکسٹ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہلو. جی سر بات کر رہے تھے آج احمد میرے شکرہ سے. جی میرے بھائی بولیے. ہاں جی سر, میرے نا دو تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ جاب کا. جی تو جو میں نا کوئی بھی امتحان دیتا ہوں تو جو ہے نا انٹرویو میں پہنچ کے نا جاب کو ہاتھ لگ کے نا تو پھر واپس آ جاتا ہے. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 5 سال ہو گئے, ابھی نا کوئی اولاد نہیں ہے. اور تیسرا سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا کسی سے پیسے لینے تھے تو وہ جو ہے نا ابھی تک دے نہیں رہا ہمیں, تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. تو یہ سر میرے مسئلہ ہے فیملی. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام حمیدہ بیگم. ٹھیک ٹھیک, چلیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور آپ نے جو سوال کیے اپنے 2-3 اپنی اولاد کے لیے, اور کسی سے جو قرض مطلب آپ نے دیا تھا وہ لینا ہے اس کے لیے, اور پھر دوسرا اپنی جاب کے لیے کہیں پر سیٹل نہیں ہو رہی ہے. 3 مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں, تینوں کے بارے میں کچھ ان کے لیے رہنمائی. دیکھیں میرے بھائی, آپ کے سوالات جو ہیں, اب ایک ایک اگر وظیفہ آپ کو علیحدہ بتائے تو میں بھی کہ آپ نہ پڑھ سکیں. اولاد کے لیے تو آپ ہر نماز کے بعد یا حکیموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, یا حکیموں ایک تسبیح پڑھیں, اور اس کے علاوہ آپ 21 مرتبہ باقی کمبینیشن کر دیتے ہیں. 21 مرتبہ سورۃ قریش نماز عصر کے بعد آپ پڑھیں. غروب آفتاب سے پہلے 21 مرتبہ آپ سورۃ قریش پڑھیں. باقی معاملات انشاءاللہ اس صورت کے صدقے اللہ آپ کے بہتر فرما دے گا. اور اولاد کے لیے یہ حکیموں کی ایک تسبیح پڑھیں. چلیں, آپ کے لیے تو جو بہتر ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے 2-3 جب ہوتے ہیں مسائل لوگوں کے, تو ان کو ایک ہی پیر صاحب کی کوشش ہوتی ہے چیز بتائی جائے, تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں, اور دوسرا ظاہر ہے وہ سارے معاملات دیکھ کر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ مطلب میرا ایک مسئلہ اور ہے, ایک مسئلہ اور ہے, اس کے لیے بھی کچھ بتائیں, اس کے لیے بھی کچھ بتائیں. تو جب مشترکہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی وظیفہ. ایک دیکھیں نا قرآن پاک ہے یا کوئی چیز ہم بتاتے ہیں تو اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایسے بندہ پڑھے صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے بالکل پڑھنا چاہیے. یہ چاہے کہ ہم اسے کہیں کہ ایک کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں, وہ سارا دن وظائف پہ ہی لگا رہے تو چلیں اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں والدہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی میں نے نا بیٹے کا پوچھا تھا کہ اس کو لڑکی نے پیچھا چھوڑی. قطر میں ہوتا ہے میرا پتر بیٹا, زین سلمان اس کا نام ہے, میرا نام شناز اختر ہے, اور اس لڑکی کا نام کومل ہے, اس کی ماں کا نام روزینہ ہے.
اچھا ہاں جی، تو وہ انہوں نے شادی میں مجھے وظیفہ بتایا تھا، یا اللہ یا حاجی یا اللہ یا رحمان، 21 دن کا بتایا تھا، وہ میں نے کیا، لیکن وہ لڑکی ابھی بھی نہیں پیچھا چھوڑ رہی۔ میرا بیٹا قطر میں ہوتا ہے، بہت ہی تانگ کرتی ہے، اور وہ بیچارہ جاب کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے، اور وہ پھر بہنوں کو بھی دھمکیاں دیتی ہے۔ اچھا ہاں جی، میری بیٹیوں کو۔ نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں اس کا پیچھے چھوڑ دے وہ؟ ہاں جی، آپ میں یہ چاہتی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دے، ظاہر ہے اس نے اتنا نقصان کیا، میرے بیٹے کا جاب بھی ٹوٹ گئی تھی، پھر اتنے پیسے انہوں نے کھائے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہاں جی، ٹھیک، لاہور میں ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ہم آپ ہاں کو جی، بتاتے تو ہیں اب انشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں یہ وظیفہ بتایا اس سے اس کو اثر ہی نہیں ہوا، اچھا جی، ہٹی نہیں پیچھے، اور میرے بیٹے کے دماغ سے بھی نکل جائے اگر چلیں اس کے دماغ ٹھیک، میں کوئی ایسا فطور ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سکون سے کمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے سوال کیا اپنے بچے کے لیے۔ اصل میں آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہے مطلب بہت دیر سے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ماں باپ ہیں، آپ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کا رشتہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے مطلب ایک نیک طریقے سے زندگی گزاریں اپنے اچھے طریقے سے، اگر ممکن ہے تو۔ نہیں اگر آپ لوگوں کو کچھ معاملہ ٹھیک لگتے تو پھر آپ اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ رہنمائی ان کی محترمہ کی۔ دیکھیں جو وظائف بتائے جاتے ہیں نا ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنے دن کے لیے بتایا ہے وہ اگر 21 دن کے لیے بتایا گیا ہے تو وہ آپ مزید اس کو ایکسٹینڈ کریں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر دیں، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ کے بیٹے نے نہیں پڑھنا۔ 313 مرتبہ اگر آپ روزانہ اس کو پڑھیں نماز ظہر کے بعد، واللہ غالب علی امرہ، تو انشاءاللہ آپ جو چاہ رہی ہیں وہ ہو جائے گا۔ چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی انشاءاللہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام احسن شیر ہے۔ اچھا جی بتائیے جی کیا سوال ہے؟ جی میں نے تو ایک اپنے نام کا مطلب ہی پوچھنا تھا۔ اچھا جی، مینا، تو دوسرا جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب رمضان میں ہوتا ہے یا عید کے بعد؟ اچھا اچھا میرے بھائی، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی سادگی پہ بھی سلام ہے۔ ایک تو احسن کا مطلب ان کو جاننا ہے، ان کا نام احسن ہے، اور رمضان شریف میں جو بندہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے اس کا حساب رمضان میں ہوتا ہے یا عید کے بعد ہوتا ہے۔ تو بیٹا بہرحال چلیں، پیر صاحب آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بیٹا، جو نام ہے آپ کا احسن، وہ تو اس کا معنی تو ایک خوبصورت کے معنوں میں آتا ہے کہ خوبصورت نام ہے آپ کا، آپ اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کے اندر دوزخ کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، باب رحمت کھولے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن حساب کتاب تو اس کا ہونا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کا۔ چلیں اللہ مہربانی کرے جی۔ سوال آپ لوگوں کی طرف سے جو آتے ہیں، ہمارے علماء آپ احباب کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور رہنمائی یقیناً آپ کی کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال چلیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو حق حاصل ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سوال اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جو مائنڈ ہیں وہ کلیئر کچھ اس اعتبار سے ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اور ہم جس طرح آغاز میں بھی بات کر رہے تھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، آخری عشرے کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ بھی ہم کچھ جاننے کی کوشش پیر صاحب سے کریں گے۔ آپ لوگوں کی کالز اتنی ہوتی ہیں کہ ہم گفتگو کی جانب آ ہی نہیں پاتے، اور پھر اگر زیادہ ہولڈ پہ رہیں کالرز تو لوگ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں، کافی دیر سے کال ہے، ایک اور شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میرا نام یاسر بابلا ہے، میرے والدہ کا نام فاطمہ ہے، میرا ایک لڑکی ہے، اس میں ایسا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، میری چچی کی لڑکی ہے۔ اچھا، شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی؟ ہاں، میں چاچے کی لڑکی ہے، گھر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک۔ اچھا جی، ہاں۔ کیا نام ہے بچی کا؟ بچی کا نام زرینہ ہے۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام دلی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں پیر صاحب رہنما۔ مہربانی۔
بہت شکریہ جی حضور. میرے بھائی انشاءاللہ شادی ہو جائے گی, آپ پریشان نہ ہوں, آپ اپنی ٹرائی جاری رکھیں, لیکن سورۃ مریم روزانہ پڑھا کریں. روزانہ کوئی ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں, وہ ظہر کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد آپ سورۃ مریم کی تلاوت روزانہ کریں, شادی انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اپنی ٹرائی جاری رکھیں. اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. سورہ مریم کی تلاوت کے لیے آپ کو پیر صاحب نے کہا ہے, یہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شادی کے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد اسلام بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرے بھائی بولیے. میرا سوال ہے کہ اگر روزے کے دوران پانی خلق یعنی اندر چلے جائے تو اس دوران کیا کریں؟ اس کا قضا ہوگا یا کوئی نفلی عبادت ہوگا؟ کس کے دوران یہ روزہ اگر پانی خلق میں چلا جائے یا روزہ ٹوٹ جائے کسی مسئلے کی وجہ سے. نہیں میرے بھائی میری بات سنیں, پانی جو خلق میں چلا جائے وہ مطلب نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت, کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ وضو کرتے وقت یا وضو کرتے وقت. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی پیر صاحب. دیکھیں آگے پیچھے وضو ہم کرتے ہیں نا, تو ہمیں گلے کا غرارہ بھی کرنا چاہیے, لیکن رمضان شریف کے اندر روزے کی کیفیت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی سہون تھوڑا بہت کو اگر آپ سمجھتے ہیں, فیل کرتے ہیں, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی مقدار میں پانی چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس انداز میں کہ آپ فیلنگ میں نہیں ٹوٹے گا اس کو, مطلب جی مطلب بہت زیادہ مقدار میں آپ نے پی ہے, مطلب محسوس کیا ہے, تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر صرف فیلنگ ہو کہ پتہ نہیں پانی اندر تو نہیں چلا گیا, تو فیلنگ میں نہیں ٹوٹتا. اگر پانی اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں ایک اور چیز ہے, مطلب جو ہمارے زیادہ احباب مطلب شک اور وہم والے ہیں, ان کے لیے تو بڑی پریشانی زیادہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہو گیا. وہی نا, فیلنگ میں نہیں ہے کہ بندہ ہے کہ شک میں پڑا ہو, پتہ نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ پانی میں غرارہ کر رہا تھا, کولی کر رہا تھا, پانی اندر چلا گیا ہے, پھر روزہ ٹوٹ جائے. چلیں اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. اتنے کی پریشانی اور ٹینشن والی بات نہیں ہے, آپ آسان الفاظ میں آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے. تو بہرحال آپ پریشانی کی طرف مت بڑھیں, ٹینشن نہ لیں آپ انشاءاللہ, ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ. اکثر ایسے جو لوگ بھی ہوتے ہیں مطلب بہت تسلی کے ساتھ جو وضو کرتے ہیں, تو وہ بھی کچھ ایسا کیا کریں کہ رمضان شریف میں مطلب غرارے نہ کیا کریں, گلے میں ڈال کے پانی جیسے عام حالات میں کرتے ہیں. روزے کی کیفیت میں نہیں کرنا چاہیے. روزے کی کیفیت صرف کولی کریں, بس کولی بس کریں, وہ حلق تک پانی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے, جب آپ وہ ایک اس کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ دے رہے ہیں, تو پھر تو وہ پانی چلے ہی, بالکل پانی چلا ہی جائے گا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ میرا نام محمد وقاص ہے, اور میرے بڑے پر نام رضا ہے, اور میرے کا نام شاہدہ ہے, اور ہمارے بڑا بھائی ابو صاحب بہت زبردست, اور ہمارا ایک بھائی ہے, اور بھائی اس میں بھی میرے بھائی آپ جی آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں, مہربانی کریں. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے سوال کیا ہے اور ٹی وی کا والیوم آپ کا کھلا ہوا تھا اصل میں, تو ہمیں بالکل بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. دوبارہ آپ کال کریں گے تو پھر آپ سے انشاءاللہ بات کر لیں گے بہت سختی سے ان احباب کے لیے کہ ٹی وی کا والیوم اگر آپ لوگوں کا اوپن ہوتا ہے, جو آپ کو بارہا پہلے کال پہ کہا جاتا ہے, نہیں ہوگا تو ہم کال خود سے پھر کٹ کر دیں گے, ان کی کال ہم خود کٹ کر دیں گے. آپ کی مہربانی. بڑی آپ کی ایکسرسائز ہوگی ویسے, سال سوا سال یہ کہتے ہوئے, لیکن لوگ باس نہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے. خیر وہ اپنا ہی پھر وقت ضائع کرتے ہیں, باقیوں کا بھی. کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ یہ سرفراز بات کر رہا ہوں حویلی لکھا سے. جی میرے بھائی فیض صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی 8 سال عمر ہے جی, تو وہ روزہ رکھنے کی ضد بہت کرتا ہے. اچھا جی. تو آج بھی اس نے روزہ رکھا ہے, تو آپ بھی وہ تھوڑا سا وہ چڑچڑا ہو رہا ہے کہ جیسے بھی روزہ تو بھی کہہ رہے ہیں کچھ کھا بھی لیں, لیکن وہ کھا نہیں رہا. 8 سال کا بچہ ہے.
8 साल का बच्चा है। अच्छा, तो उसकी वो चिड़चिड़ापन हो रहा है अभी बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में बता दें तो आप उनको मुकम्मल रोजा रखना होगा। अच्छा जी, ठीक। तो दूसरा ये एक मेरा छोटा बच्चा है, उसकी उम्र है तकरीबन 3 साल जी। तो वो तो बहुत जिद्दी है, तो वो तो जो बात पे अड़ जाए ना तो वो उसी पे अड़ा रहता है, इतना रोता है तो पूरे घर को उसमें उठा लेता है उस्मान के, तो बहुत परेशान करता है। उसके बारे में आप बता दें मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल का। 2 सवाल आपने किए, एक अपने छोटे बच्चे के लिए जो रोता है, 3 साल का, बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, और दूसरा 8 साल का जो उनका बच्चा है वो रोज़ा उसने रखा है ज़िद करके, तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या बीमारी है कुछ। देखें, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है मेरे भाई। अगर बच्चे ने ज़िद करके रख लिया है, अगर वो निभा सकता है तो कोई अच्छी बात है, वो उसका सवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर समझते हैं कि अब वो निडाल है और वो ज़िद कर रहा है तो वो उस पर फ़र्ज़ नहीं है रोज़ा के वो रोज़ा तोड़ देगा तो उसे कोई किफ़ारा अदा करना पड़ेगा या कज़ा करना पड़ेगी, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ नहीं है। ये चीज़ें उस पे ऊपर होती हैं जिसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, तो वो रोज़ा तोड़ भी सकता है, अगर पूरा कर सकता है तो पूरा कर ले। ठीक। दूसरा, जो छोटा आपका बच्चा ज़िद करता है तो आप इस तरह करें, सूरत आले इमरान का पहला रुकू है, एक दुआ है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरत आले इमरान पहला ही रुकू है, पहला पेज है कुरान पाक का उस सूरत का। तो इस दुआ को आप 11 दफ़ा पढ़ के पानी दम करके, दूध दम करके कोई चीज़ उसे पिलाएं या खिला दें, इंशाल्लाह ज़िद छोड़ देगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। कॉल है जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं नाज़िश बात कर रही हूँ हरीपुर से। अच्छा जी, बताइए। मेरे मियाँ के साथ मेरा तलाक का मुतालबा चल रहा है। अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने परेशान किया हुआ है, तो वो 2 दफा हालांकि मुझे जुबानी कह चुके हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो मुझे उस तरह वाज़ह बंदरों में नहीं दे रहे, परेशान कर रहे। मैं कह रही हूँ पीर साहब से कहें कि वो कुछ देखें और मुझे बताएं। अच्छा, तो मेरी बहन आप ये बताइए कि मतलब तकाजा तलाक का आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है? जी नहीं, मेरी तरफ से है। वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, जिस तरह नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो वो कोई तवज्जो नहीं देते। 2 बच्चे भी हैं जी। तो अच्छा, अब उनकी तरफ से 2 दफ़ा आपको तलाक का लफ्ज़ कहा गया? जी जी, उन्होंने 2 दफा मुझे कहा है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी पीर साहब। देखें, वो तलाक तो खैर उसका हक़ है, खुला कहते हैं उसको, वो जब डिमांड उसने की हुई है तो वो दे देगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी बहना, आप जब नमाज़ पढ़ती हैं ना, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, इसकी एक तस्बीह निकालें हर नमाज के बाद। ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, इसकी तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। ये तस्बीहात कुछ बताई हैं आपको किबला पीर साहब ने, आप ये कीजिए अपने उस मसले के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। असल में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बहुत इस हवाले से नाजुक होते हैं, तो दुआ भी उसमें हो सकती है इंशाअल्लाह कि अल्लाह मेहरबानी करे, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके शौहर के जो है वो हालात व वाक़यात को बदल दे और उसका दिल भी बदल दे, तो वो राह रास्त पे आ जाए। तो दुआ तो सबसे पहले यही है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपने घर। लेकिन ज़ाहिर है जब इस कदर मसाइल, परेशानियाँ और टेंशन जब हो जाती हैं तो फिर मामलात बढ़ जाते हैं और फिर रहना और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी वज़ाइफ भी करें, आप दुआ भी करें, हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए और आपके लिए परवरदिगार आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह। जो मसाइल, जो परेशानियाँ आपने बताई हैं, परवरदिगार इस कलाम पाक के सदके अपना करम करे इंशाअल्लाह। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट आगे जो कॉलर हैं उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम फखरुल इस्लाम है, मैं सवादी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी, तो मेरा एक मसला है नौकरी का कि मेरी नौकरी खराब हुई थी, फिर मैं रीइंस्टेट हो गया, अब उसके बकाये मेरे बनते मगर मुझे नहीं मिलते। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दौड़ धूप की, मगर नहीं मिला है।
नौकरी का आज वो मैं रीइंस्टेट हुआ हूँ और वो मेरा हक बनता है मगर मुझे नहीं देती। दूसरी बात ये है कि मेरी जी अपनी जमीन है, मैं बाप दादा की जमीन है, वो मैं उसको फरोख्त करना चाहता हूँ तो लोग बीच में मसले मसाइल खड़े कर देती। अच्छा, तो कोई वजीफा दे, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक जी चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं वज़ाइफ। नंबर एक तो कारोबार के लिए, नौकरी के लिए जो आपने कहा, दूसरा भी जो आपने बताया मामला अपना, इंशाल्लाह दोनों के हवाले से इंशाल्लाह मेरे भाई अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। आप 11 दिन का मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ। आपने करना ये है कि जब सुबह की नमाज़ पढ़ें तो 3 सूरतें हैं 27वें पारे की। सूरत अर्रहमान है, सूरत वाक़िया है और सूरत अल हदीद है। ये तीनों सूरतें आपने 11 दिन पढ़नी है। जब नमाज सुबह की पढ़ लें, सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के बाद आप सूरत रहमान पढ़ें। जिस तरफ से सूरज निकल रहा है उस तरफ मुंह करके आपने बैठना है। सूरत रहमान पढ़नी है, सूरत वाक़िया पढ़नी है, सूरत अल हदीद, ये तीनों सूरतें आपने 11 दिन पढ़नी है। और रोज़ाना पढ़ने के बाद आपने अपना मकसद ज़हन में रख के अल्लाह के हुजूर में हाथ बुलंद करके दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपके मतलब हैं, मकसद हैं, आपकी हाजात हैं, वो अल्लाह पूरी फरमाएगा। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मज़ीद बढ़ते हैं जी आगे, नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं हवेली लखा से खालदा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलें। जी मेरे शौहर हैं, वो रोज़ा रखने के बाद ना फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सो जाते हैं। इसके बारे में आप तफसीलन में बताएं। अच्छा जी, मैं बहुत ज़्यादा कहती भी हूँ लेकिन वो सो जाते हैं, बाकी नमाजें सारी पढ़ते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, जी चले इंशाल्लाह हम आपको जवाब देते हैं। जी, आप दुआ भी कीजिएगा और हमें तफसीलन इसके बारे में आगाही दें। ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। आपके शौहर सो जाते हैं नमाज़े फजर के बाद, सुबह की नमाज जी मतलब रोज़ा रख के ना, तो वो कह रहे हैं सो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो बाकी पढ़ते हैं सारी। हाँ मेरा बेटा, जितना ज़ोर उनके ऊपर आपका चलेगा वो हमारा नहीं चलेगा। आप साफ ज़ाहिर है कि वो बच्चे तो नहीं है ना, उन्हें पता है कि सुबह की नमाज़ पढ़नी है। रोज़े का अपना मकाम है, नमाज का अपना मकाम है। आप अपना फ़र्ज़ पूरा किया करें। आप उसे ये है ना कि आप रोज़ा रखने के बाद उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया करें, किसी न किसी बात के ध्यान लगा दिया करें ताकि अजान हो जाए तो वो नमाज़ पढ़ के सो जाए। नहीं, वो कह रही हैं कि मैं तो कहती रहती हूँ बहुत दफ़ा, अब वो अपनी ज़िम्मेदारी तो कर रही हैं पूरी। नहीं, वो कहती रहती, ये कहते रहना चाहिए हमें। तो कितना, हमें 1.5 साल हो चला है, हम नहीं कह रहे हैं नमाज पढ़े नमाज पढ़े नमाज वो सैरी करके सो गया तो फिर क्या पानी फेंक दे उस पे? मेरे भाई नहीं उठाना चाहिए, उठा दे उसे। अच्छा देखें, इसमें तो शर्म वाली बात ही नहीं है। हम देखें जब से बैठे हैं, हमारा पहला वजीफ़ा ये होता है कि भाई नमाज पढ़ें। हर एक को पता है कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन हम भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं कि नमाज पढ़े। वो उसकी बीवी है, वो गुस्सा करे, वो यहाँ कुछ माहौल ख़राब हो ऐसा, वो गुस्सा कर जाए, शोहर उसका आपस में कुछ ऐसा नहीं, इसने उसके वो मारना थोड़ा है। उसे प्यार से कहें कि नमाज पढ़ें, आप भी पढ़ें, उसे भी पढ़ें। चलें, अल्लाह मेहरबानी करे। इसके साथ आप इस तरह करें, आप जब सहरी कराती हैं तो सहरी में आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्बीह पढ़ के ना दम करके कुछ चीज़ खिला दिया करें उसे। अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी। ये काम कर लें फिर आप। अगर वो नहीं मानता तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरी तस्बीह नहीं पढ़नी तो 11 दफ़ा पढ़ के कोई चीज़ उसे खिला दिया करें। चलें, अल्लाह खैर, नमाज पढ़ के सोया करेगा वो। बाकी नमाजें भी वो पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ज़ाहिर है ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ का एक महीना होता है, ये बड़ी अफजल नमाज है सुबह की। जी मैं वही कह रहा हूँ कि नमाज फ़जर मतलब जो सारा दिन नहुसत ख़त्म हो जाती है जो सुबह की नमाज पढ़ता है। वो एक रिफ़्रेशमेंट और बड़ा इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज का एक अपना मकाम ऐसे कोई शक नहीं है। तो हमारे भाई को चाहिए कि आप सुबह की नमाज पढ़ने वाला और नमाज के बाद सैर करने वाला तो इतना जल्दी बूढ़ा ही नहीं होता। वाह वाह वाह, रोज़ा रख के भी सैर मतलब कर सकते हैं। रोज़ा रख के भी कुछ नहीं होता। रोज़ा लगता है? नहीं, रोज़ा नहीं लगता, खाना हजम हो जाता है। अच्छा ठीक, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, रहनुमाई कर दिए जी आपकी। बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करे, आपको शौहर को ख़ुद भी चाहिए तो इंशाल्लाह, चूँकि इसका अजर अज़ीम यकीनन परवरदिगार ने देना है उनको, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करे। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں عبد الستار خان بات کرتا ہوں مردان سے. جی میرے بھائی بولیں. اچھا یار ہمارا یہ مسئلہ ہے جی ہمارے جی شادی کا مسئلہ نہیں بنتا. شادی کا مسئلہ نہیں بنتا؟ ہاں میں شادی کر سکتا ہوں اور شادی کا کوئی من نہیں ہوتا. اچھا 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 ٹھیک. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ شیخ سلطان. اس کی عمر بھی پوچھیں. عمر کیا ہے آپ کی بھائی؟ عمر ہماری 32 سال ہے. 32 سال. ٹھیک. کوئی نمبر تو اس کو نمبر ہمارا نمبر اس کو دے دو. صحیح ہے. اچھا بڑی مہربانی. اچھا جی ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی مہربانی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو, ایسے بھائیوں کو, یہ استخارہ ہے نہ کہ میرج بیورو ہے کہ ہم آپ کا نمبر. مجھے بھی ایک کال آئی تھی کہ جناب میری 65 سال عمر ہے جی تو مجھے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں. ماشاء اللہ. میں کہ یہ میرج سینٹر نہیں ہے, آپ مہربانی کریں کسی اور جگہ پہ جائیں. ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں پھر. ان کے لیے نماز پڑھیں. میرا بھائی یہ آپ کے لیے وظیفہ ہے, نماز پڑھیں. فی الحال آخری عشرہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آزاد کر دے. اور قرآن پاک پڑھیں, دروشی پڑھیں, سرکار پر کثرت سے پڑھیں. تو دعا مانگیں اس عشرے میں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی آپ پر انشاءاللہ. ہم دعا قرآن کو وظیفہ بنا لیں اس عشرے میں, قرآن کو وظیفہ بنائیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, دعا کریں, آپ کا انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. وظائف کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, نماز کی پابندی کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہی بس آپ التجا کریں, سوال کریں. انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہوں گے. اور جو بھی رشتے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے انشاءاللہ. سارے چیزیں, سارے مسائل جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں, کوشش یہی ہوتی ہے اپنی طرف سے پیر صاحب کی بھی اور ہم سب کی کہ آپ احباب کی رہنمائی اچھے انداز میں کی جائے. اور آگے آپ لوگوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دیکھنے والے, وظائف پوچھ لیتے ہیں پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں, اور پھر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن کے بعد جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے وظائف کیے ہیں لیکن اثر نہیں ہوا ہے. تو شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے, جس طرح ابھی بھی پیر صاحب نے ان صاحب کو بھی قرآن پاک کی پڑھنے کے حوالے سے تلقین کی ہے, تو اس سے بڑا یقیناً کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ یقین جانیں اللہ کے کلام سے ہی ہر چیز کی شفا ملتی ہے. سلطانی صاحب وظائف یہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم وظائف کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ وظائف ہوتے کیسے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوچھ لیتے ہیں. ہر قسم کی جلالی جمالی ہر قسم کی پرہیز کرنا پڑتی ہے. کھانے میں پرہیز ہے, بولنے میں پرہیز ہے, چلنے میں پرہیز ہے, دیکھنے میں پرہیز ہے, ہر قسم کے سسٹم میں پرہیز کرنا پڑتی ہے, پھر جا کے عملیات ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ کیا تھا وہ ہوا نہیں ہے, چھوڑا تو ہم نے کچھ نہیں ہے, سارا دن تم جھوٹ بولتے رہے ہو. جھوٹ بول کے تم نے وظیفہ پڑھا ہے تو وظیفہ بیچارہ کیا عمل کرے گا, کیا کام کرے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ وظائف پوچھتے ہیں, وظائف ہمارے وظائف پڑھیں. سب سے پہلا کام نماز کی پابندی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, درود شریف سرکار پر کثرت سے پڑھیں, جھوٹ سے اجتناب کریں, کوئی اور برا کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو یہ چیزیں جب ترک کریں گے تو وظائف جو ہیں وہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی استخارہ تو گل کرنی تھی. جی بتائیں, بات کر رہے ہیں, بتائیے آپ کیا سوال. بھائی میرے میاں نا کبھی نا شراب پی لیتے ہیں, تو میں نے اس کا وظیفہ پوچھنا تھا. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام افضل ہے. آپ کی بات نہیں مانتے وہ؟ نہیں میری بات نہیں مانتے, بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں مجھے. گھر سے کہتے ہیں بھی چلی جاؤ, پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں نشے میں. ٹھیک اچھا جی چلے. میرے 2 بچے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے میری بہن. ٹھیک چلے, ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل و دماغ میں یہ جو ایک چیز بیٹھی ہے کبھی یہ بڑا غلط سوال کیا ہے اس بی بی نے. اللہ اکبر. یہ ہمیں بھی گواہ بنا دیا ہے. یہ تو حد لگنے والی بات ہے. بی بی آپ جو سوال کر رہی ہیں نا, یہ تو حد لگ جاتی ہے شرع کے لحاظ سے, کہ جب آپ گواہی دے رہی ہیں کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو اس پہ تو حد لگ جائے گی. تو ہمیں بھی آپ بطور گواہ پیش کر رہے ہیں. سادگی میں سوال نہیں, سادگی میں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک میاں بیوی کا ایک پردہ ہوتا ہے, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا بھی ہے
تو آپ اسے سمجھائیں یا خاموشی سے آپ کسی سے پوچھ لیں. ایسا سوال پوچھنا بھی نہیں چاہیے میرے ذہن کے مطابق. اچھا اب انہوں نے سوال کیا ہے چونکہ ظاہر ہے تو پھر ایسا ممکن ہے کہ یہ لفظ نہ لیں, اس چیز کا نام نہ لیں, تو یہ کہہ دیں کہ ہاں نام نہ لیں, ویسے پوچھ لیں کہ کوئی ایسا عمل ہے جو کہ شرع کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ ایسے تو حد لگ جاتی جب بندہ کو کہے کہ یہ کام کر رہا ہے جی, وہ تو بطور گواہ پیش ہو رہا ہے. رشتہ چونکہ ان کا ایسا ہے نا ظاہر اپنے شوہر نہیں, رشتہ تو کہتا ہے کہ ہنہ لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہنہ. رشتہ تو کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, پردہ ہیں ایک دوسرے کا. رشتہ تو یہ کہتا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اب چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر کے انہیں کھلایا کریں. چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی, اپنا کرم کرے. رہنمائی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. تو اکثر ہماری بہنیں ایسا سوال کر لیتی ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے, یہ عام پبلک کے لیے بھی سوال ہے. لوگ بڑے مزے سے یہ کام کر کے نا پھر اپنے دوستوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا, اور پھر بڑا یہ غلط بات ہے. دیکھیں نا, ایک اگر آپ نے غلط کام کر لیا ہے, آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, ایک راز ہے. ٹھیک ہے آپ نے غلط کام کر لیا, اس سے معافی مانگیں, استغفار کریں, اللہ معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیں جی, لائن ان کی کٹ گئی ہے جی, دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر لیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی, پرشا بھی وضاحت کر رہے تھے, تو اسپیشلی ان کے لیے, ویسے تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ اوورال سب کے لیے مسئلہ ہے, لیکن ہماری ان بہنوں کے لیے جو پروگرام استخارہ میں کال کرتی ہیں, اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو بھی آپ کے شوہر کا یا آپ کے کسی بھائی کا یا کسی کا بھی, تو آپ ایسے نہ وضاحت کیا کریں. آپ ایسے کہہ دیا کریں کہ کچھ ایسا کام ہے جس سے مطلب شریعت بھی منع کرتی ہے, تو ہم بہت پریشان ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ٹھیک ہوتا ہے, تاکہ اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی ہو جائے. آپ رہنمائی کے لیے سوال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ چیز کا نا علم ہو تو انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. جب تک تو آپ کو نہیں پتہ ہے تب تک تو خیر چلیں, آپ ریلیکس ہیں, لیکن جب آپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے تو پھر بھی آپ عمل نہ کریں تو پھر آپ بھی گنہ گار ہیں, اور یقیناً ہم لوگ بتانے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس چیز میں. ایک چیز کی وضاحت ہو رہی ہے تو وہ لوگ رہنمائی کی طرف نہیں آ رہے. نہیں ہاں صاحب ظاہر ہے جی, ہم نے تو بتا دیا ہے, آپ کی رہنمائی کر دی ہے. ٹھیک. مزید دیکھتے ہیں جی, نیکسٹ جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ مطیع الرحمان بات کر رہا ہوں بہاولنگے. جی میرے بھائی بولیے. پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم سحری کر سکتے ہیں اس حالت میں اگر ٹائم کم ہے تو؟ اچھا جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. جی بیر صاحب, غسل مطلب ان پر فرض ہے, وہ جی کر سکتے ہیں بیٹا, اگر وقت کم ہے تو سحری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وقت ہے تو پھر پہلے غسل کر لیں. پھر پہلے غسل کر لیں, اگر ٹائم ہے تو غسل, اگر سمجھتے ہیں کہ ٹائم بالکل نہیں ہے تو سحری جو ہے نا وہ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے جی. سوال آپ نے کیا جی, اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کر دی ہے. تو بات یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں, جس طرح پہلے بھی پیر صاحب وضاحت کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے, وظائف آپ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ آپ مہربانی کیا کریں, ان کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا کریں, تاکہ جو معاملات ہیں آپ کی زندگی کے وہ فارمیلٹی نہ سمجھ کے پڑھا کریں. اگر کوئی وظیفہ فارمیلٹی جی پیر صاحب نے بتا دیا فارمیلٹی سمجھ کے کسی نے پورا کرے, نہیں, اس کے پورے لوازمات ہوتے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو وہ پوری پرہیز کرواتا ہے, یہ ہمارے وظائف کی پوری پرہیز ہے. اگر وظائف پڑھنے والے, وظیفہ پڑھنے والے پرہیز نہیں کرتے ہیں تو اسے کیا وظیفہ فائدہ دے گا؟ ڈاکٹر دوائی جتنی مرضی اچھی سے اچھی دے لے, آپ بد پرہیزی کرتے ہیں, پرہیز نہیں کرتے ہیں, آپ کو میڈیسن کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی. یہی ہمارا روحانی جو ہے وظیفے جو ہیں ان کا بھی یہی صورتحال ہے. بالکل ایسے ہی جی. کچھ چیزوں کا خیال آپ لوگ کریں تو آپ کی مہربانی ہے, تاکہ معاملات بہتری کی جانب آ سکیں. اگر وظائف بھی کر کے, ساری چیزیں بھی کر کے, مطلب وہ کام آپ نہیں چھوڑ سکتے یا وہ چیزیں آپ نہیں چھوڑیں گے جن کا حکم ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات آپ کے ویسے کے ویسے رہیں گے. تو مہربانی آپ لوگ کریں, رمضان شریف کی ان بابرکت ساتھوں سے بھی فائدہ اٹھائیں, اس آخری عشرے کا بھی فائدہ اٹھائیں. چند دن باقی ہیں اور پھر یہ ماہ مبارک بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا, تو بالکل بھی اس وقت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا. آپ مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اپنی وہ چیزیں ٹھیک کر لیں. اگر موقع پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے رمضان شریف کا,
تو اپنی ان چیزوں کو درست کر لیا جائے جو چیزیں ہم لوگ آگے پیچھے زندگی کے معاملات میں کرتے رہتے ہیں. بس یہی دعا اور یہی اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اپنا خاص رحم و کرم، اپنا لطف و کرم فرمائے. ہم تو اپنے جانب سے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز پروگرام میں دعا بھی ہوتی ہے. اب پیر صاحب کا کام یا قبلہ شاہ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی طرف سے تو بس اتنا ہی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے. اب آگے آپ نیا کریں تو وہ پھر آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. کالر شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. پھر بس وقت مختصر ہی ہے، اس کے بعد دعا کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد اقبال صاحب بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی اقبال صاحب بولیے. جی بھائیجان میں تقریباً 9 سال سے زراعت کا کام کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ جی زراعت زمین طرح کر رہا ہوں. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز. ہلو جی آپ بولیں، بتائیں. میں کہ زمینداری کا کام کر رہا ہوں، لیکن جتنا خرچ کرتا ہوں اس سے کم ملتا ہے. جتنا خرچہ کرتا ہوں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں. جو ہے نقصان ہو رہے ہیں، بار بار گھر میں تکلیفیں پریشانیاں ہیں. کیا کریں اس کا حل بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. چلیں ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. کچھ صاحب زمینداری کا کام انہوں نے کہا کہ وہ کر رہے ہیں اور اس لیول پہ ان کو مطلب اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے زیادہ لیکن نفع نہیں ملتا ہے. تو کیا ہے اس والے سے؟ میں ایک آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خرچہ بھی کم کریں گے اور آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا. لیکن ہمارے ذمہ دار وہ کرتے نہیں ہیں. میرے بھائی آپ نے گندم اٹھائی ہوگی، آپ اس میں سے اس کا عشر نکالیں، کیونکہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ عشر بھی ایک زکوٰۃ ہے فصل کی. تو جب ہم اس کا وآتو حق ہو یوم حصاد، جب اس کا ہم حق نہیں ادا کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہم خسارے میں جائیں گے. تو آپ کوئی وظیفہ نہیں ہے، نماز پڑھیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اور آپ اس فصل کا حق دیں، آج سے تہیہ کر لیں کہ میں نے جتنی فصل کاشت کرنی ہے، فصل یہ سال کے بعد عشر نہیں ہے. جو بھی فصل کاٹیں وہ آتو حقہ ہو یوم حصاد، اس کے کاٹنے پر اس کا اپنے حق ادا کرنا ہے. آپ عشر نکال دیں تو انشاءاللہ آپ اس کے بعد ہمیں کال کر کے ضرور بتائیں گے کہ جناب میں خسارے میں نہیں جا رہا، میں فائدے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی اور آپ کو پیر صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے. ہمارے آج کے جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے ان سب کے لیے دعا انشاءاللہ آخر میں ہر روز کی طرح ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ سب دعا میں شامل انشاءاللہ ہو جائیں گے اور جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہوں انشاءاللہ. اور آپ سے ملاقات استخارہ پروگرام میں انشاءاللہ ہماری ہوتی رہے گی. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، آج کے اس پروگرام میں جو کچھ بھی ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی بتائی ہوئی جتنی باتیں ہم نے ناظرین کو بتائی ہیں، آج کے دن کا ہم سب کا جتنا اجر و ثواب جمع ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، مولا کائنات قبول فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. حضور کے صدقے بالخصوص مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مولا اس کو قبول فرما. آمین. الہ العالمین ان کے صدقے جتنے بھی امت کے لوگ دنیا سے چلے گئے کلمہ پڑھ کر، مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کو مولا کائنات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس امت پہ اپنا فضل اور کرم فرما، پاکستان پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یا اللہ جتنے بھی کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، ہم سب کے ماں باپ جو دنیا سے ٹر گئے، مولا سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہر قسم کے وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرما. ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. جتنے سوالات کے ذریعے یا ہماری دعا میں لوگ شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جتنے ہمارے پروگرام کو چلانے والی ٹیم ہے، مولا
ان سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کو عزت آبرو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما، ہمارے چینل کے جو مالکان ہیں مولا ان سب کی حفاظت فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ یا رب۔ صلی